اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئرسٹ فرینڈز، قرآن مجید پہ موجود سورہ البقرہ کی ورسز 183 to 185 ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے کہ جس عمل کا کرنا ہم سبھی پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اسے قرآن مجید نے لفظ صوم سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پہ صیام بالکل اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، جس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس شخص کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے اس پہ صوم فرض ہے۔ یہ صوم، یہ صیام، یہ کیا ہے؟ یہی لفظ صوم سورہ مریم کی ورس نمبر 26 میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی، تو مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو انہیں خدشہ ہوا کہ جب ان کا سامنا اپنی قوم کے لوگوں سے ہوگا تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو وہ انہیں کیا کہیں گی؟ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے اس خدشہ کو ایڈریس کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اے مریم، جب یہ لوگ آپ سے کوئی بات کریں تو کہہ دیجئے گا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ الرحمن کے لیے نذر مانگ رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں حالت صوم میں ہوں۔ اور وہ صوم کیسا؟ کہ آج میں نے کسی انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کام جو آپ روٹین میں کرتے ہو اس سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ آپ ورس 29 پڑھیں سورہ مریم کی، تو وہ جو مریم علیہ السلام کا خدشہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بالکل سچ ثابت ہوا۔ جو ہی ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، تو تیری ماں تو باغیہ نہ تھی۔ یہاں مریم علیہ السلام نے وہی کیا جو رب العزت نے فرمایا تھا، بولنا تھا نہیں بولی، روک لیا اپنے آپ کو۔ پھر کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اور اس نومولود اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو پھر آگے قرآن بات کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور تو لفظ صوم کا معنی رک جانا، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہو وہ اسے وقتی طور پر چھوڑ دینا۔ اللہ رب العزت جو ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم پہ صیام فرض کر دیے گئے، اور جس شخص کی زندگی میں بھی رمضان المبارک آئے اس پہ صوم فرض ہے، یعنی اس نے رک جانا ہے، اس نے وقتی طور پر چھوڑ دینا ہے۔ اور اس وقت کا تعین بھی سورہ البقرہ کی ان آیات میں کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے وہ لمیٹڈ ڈیز ہیں۔ کس مہینے کے؟ رمضان المبارک۔ اور یہ لمیٹڈ ڈیز 29 یا 30 ہیں۔ تو ان 29 یا 30 دنوں میں رکنا کس سے ہے؟ تو 3 باتیں ہیں۔ طعام یعنی کھانے سے، شراب یعنی پینے سے، جماع شادی شدہ لوگ انہوں نے سیکسول ایکٹیویٹی سے رکنا ہے۔ 29 یا 30 دن، کب سے کب تک؟
تو قرآن مجید نے وہ بھی بتا دیا کہ فجر سے لے کر لیل تک، یعنی فجر سے لیل تک کھانا نہیں، پینا نہیں، جماع نہیں۔ تو اور کیا کرنا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ کرتا ہوں الجامع الصحیح سے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ شخص جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو جھوٹ پہ مبنی عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص صرف اپنا طعام، اپنا شراب یعنی اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، میں اس کا عربی ورژن کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، کہ کتنے ہی صائم ہیں، صوم والے ہیں، صیام والے ہیں کہ جنہیں ان صیام سے یعنی اس صوم سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ آئیے اس ایک مثال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی ورس 26 کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے رک جانا، جو کام آپ روٹین میں کر رہے ہیں اسے چھوڑ دینا۔ کہ ہم جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگی میں جب بھی ماہ رمضان آئے گا یہ صوم، یہ صیام ہم پہ فرض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں رک جانا ہے، ہمیں چھوڑ دینا ہے 29 یا 30 دن کے لیے، فجر سے لے کر لیل تک۔ کیا چھوڑنا ہے؟ طعام، شراب اور جماع۔ باقی جتنی چیزیں جو اللہ نے منع کر رکھی ہیں وہ اب بھی منع ہے۔ تو جو حرمت پہلے ہے اب بھی ہے، کہ اس ساری ایکٹیویٹی، اس سارے عمل کا مقصد تقوی کا حصول ہے، کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم زندگی ایسے ہی گزارنا سیکھ لیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم غلط کاریوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتی ہوئی زندگی گزاریں۔ غور کیجئے گا کہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو 4 ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں۔ لقمہ لینا پہلا عمل، اس نوالے کو منہ میں ڈالنا دوسری ایکٹیویٹی، منہ میں ڈالے گئے نوالہ کو چبانا تیسری ایکٹیویٹی، چبانے کے بعد اسے نگلنا چوتھی ایکٹیویٹی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جس نے کھانا کھایا وہ ان 4 ایکٹیویٹی سے گزرا، مقصد کیا تھا؟ اس کھانے سے انرجی کا حصول، لیکن وہ شخص وومٹ کر دیتا ہے، کہہ کر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ ایسے شخص کو اس کھانے سے انرجی ملے گی؟ نہیں نا۔ حالانکہ اس نے وہ 4 ایکٹیویٹیز کی ہیں جو کھانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ انرجی نہیں لے سکے گا، اس لیے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنی۔ وہ جو اس نے 4 عمل کیے تھے، اس کے بعد ایک پروسیس ہونا تھا کہ اس ڈائٹ نے اس کے جسم میں ڈائجسٹ ہونا تھا، ایسا نہیں ہوا، تو اس کا یہ سارا عمل کیا ہوا؟ ضائع ہوا۔ تو پہلا میسج، اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہم سحری کے لیے اٹھیں، ہم سحری کھائیں، ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، ہم ان تینوں ایکٹیویٹیز سے اجتناب کریں، یعنی ان سے رک جائیں، افطار کریں، اور پھر وہ سب غلط کام کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے منع کر رکھے ہیں، تو ہماری مثال اسی شخص کی طرح ہوگی
جس نے وہ 4 ایکٹیویٹیز تو کی ہیں لیکن اس نے وومٹ کر دی ہے، اور یہ وومٹ کے بعد وہ کھانا اس شخص کو کچھ نہیں دے سکے گا۔ بالکل اسی طرح افطار کے بعد وہی گلا، وہی غیبت، وہی بدگمانی، ان تمام برائیوں کا ظہور ہمارے دن بھر کے عمل کو برباد کر دے گا، اللہ نہ کرے۔ دوسری مثال، کوئی شخص ایسی غذا کھاتا ہے جس میں غذائیت نہیں، ایکسپائرڈ ہے، اس میں انرجی نام کی کوئی چیز نہیں، تو جب ایسی غذا بھی کوئی بھی شخص کھائے گا تو وہ 4 عمل کرے گا کہ نہیں؟ لقمہ لینا، منہ میں ڈالنا، چبانا، نگلنا، بھلے وہ غذا اندر رہے لیکن یہ غذائیت سے خالی کھانا اس شخص کو انرجی دے گا؟ نہیں نا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم یہ دن بھر کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، جماع چھوڑ دیں، لیکن ہم وہ سارے کام کرتے رہیں جو اللہ نے منع کر رکھے، غیبت، بدگمانی، چغلی، بہتان تراشی، گیلا، گالم گلوچ، تو کیا مطلب؟ ہماری مثال بالکل اسی شخص کی طرح ہے جو ڈائٹ تو لے رہا ہے لیکن اس ڈائٹ کے اندر کوئی غذائیت نہیں، تو یہ غذائیت سے آری فوڈ اسے انرجی نہیں دے گی نا، تو ایسا صوم ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ تو آئیے رب العزت کے دربار میں دست بدعا ہوں کہ وہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں صوم سے عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ ایام اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے زندگی کے آنے والے 11 ماہ وہ بدل جائیں، ہم ان 29-30 دنوں کی تربیت سے پالشڈ ہو کر ایسے نکلیں کہ ہماری آنے والی زندگی اس طرح گزرے جس طرح رب العزت کی منشا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ دعا کیجیے گا ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کے ساتھ عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ CSS 20 weeks, PMS 20 weeks, Judiciary 20 weeks, M English 20 weeks, IELTS 10 weeks, Creative Writing 10 weeks, Life Skills A1 4 weeks, English MDCAT 20 days, Interview 20 days, Day-to-day English Conversation 100 hours, OA Level 16 weeks, Skill to Read the Holy Quran 100 days, Translation of the Holy Quran 30 weeks.